أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز تیسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کی پہلی آیت جس کا تعلق سابقہ پارے سے ہے، یعنی دوسرے پارے کے آخری آیات سے، وہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہی اللہ کے رسول تھے جس میں سے ہم نے بعض کو بعض کے مقابلے میں فضیلت اور فوقیت دی۔ کچھ ایسے رسول تھے جن سے اللہ نے براہ راست گفتگو کی، کچھ کے درجات کو بلند کیا۔ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح دلائل دیے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی خصوصی مدد کی، اور پھر فرمایا اگر اللہ چاہتا تو لوگ ایک دوسرے کو نہ قتل کرتے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح دلائل آئے، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے ایمان لے، کچھ لوگوں نے کفر کیا۔ اگر اللہ چاہتے تو قتال نہ کرتے یہ لوگ، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہ کام کرتا ہے کہ جس کا اللہ ارادہ کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت اور مصلحتوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا جو پہلا مضمون ہے، عنوان ہے، وہ آیت نمبر 253 سے لے کر 260 تک ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انفاق کا حکم دیا ہے اور اپنی توحید کا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس کے اندر نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستیاں بندہ نبھا سکے گا، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہے۔ اس کے بعد قرآن کی مشہور اور معروف آیت ہے کہ جس کا نام ہے آیت الکرسی۔ ویسے عموماً قرآن میں آیات کے نام نہیں ہوتے، سورتوں کے نام ہوتے ہیں، لیکن کچھ آیات ایسے جامع، ایسے اہمیت والی آیات ہے کہ جن کے بھی نام ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آیت یہ ہے جس کا نام ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کرسی کا لفظ آیا ہے، اور اس میں مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے۔ فضائل کے حوالے سے ایک حدیث مختصراً سنا دیتا ہوں جو بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے رمضان میں جو فطرہ اکٹھا ہوا تھا تو ایک جگہ پڑھا تھا، نبی علیہ السلام نے مجھے اس کی حفاظت کے لیے میری ذمہ داری لگائی کہ اب جا کے رات کو اس کی چوکیداری کرے۔ کہتے میں رات کو وہاں بیٹھا، ایک بندہ آیا اور وہ کوئی تیلا یا کوئی کپڑا لے کے آیا تھا، اس کے اندر وہ کھجوریں بھر رہا تھا، تو میں نے اس کو پکڑ لیے۔ میں نے کہا ابھی آپ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کو نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے رونا دھونا شروع کیا کہ میں بہت غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں پھر نہیں آؤں گا۔ فرماتے فجر میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے جب فجر کی نماز پڑھی تو نبی علیہ السلام نے مجھ سے خود پوچھا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ،
اے ابو ہریرہ رات کو جو بندہ آپ کے پاس آیا تھا جس کو آپ نے پکڑ لیا تھا اس کا کیا ہوا پھر؟ تو میں نے نبی علیہ السلام کو واقعہ سنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ آج رات پھر آئے گا۔ فرمایا دوسری رات میں جا کے بیٹھ گیا، پھر آ گیا، پھر اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ فجر میں نبی علیہ السلام کو پھر میں نے بتایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ آج رات پھر آئے گا۔ فرمایا تیسری رات پھر آ گیا، پھر میں نے پکڑ لیا، اور اس دفعہ میں نے کہا اب تو لازماً لے جاؤں گا، ہر دفعہ آپ جھوٹ بولتے ہو، غلط بیانی کرتے ہو، نہیں آؤں گا، پھر آ جاتے ہو۔ تو تیسری دفعہ اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی بھی مجھے چھوڑو، اور میں تمہیں ایک ایسی آیت بتاؤں گا کہ جب رات کو آپ اس کو پڑھو گے تو کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ آپ صبح کرو، صبح ہو جائے۔ میں نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ فرمایا آیت الکرسی پڑھا کرو۔ کہتے فجر میں نبی علیہ السلام سے پھر میں ملا، نبی علیہ السلام کو میں نے سارا واقعہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کا وہو کذوب، یہ بات تو اس نے سچ بتائی آپ کو لیکن وہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اور پھر پوچھا آپ کو پتہ چلے 3 رات کس سے واسطہ پڑھ رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ شیطان تھا۔ تو اپنی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے صبح و شام اس کا وظیفہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کے حوالے سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ اس نے نمرود کو کیسے لاجواب کیا۔ نمرود اپنے بادشاہی کے غرور میں ابراہیم علیہ السلام سے لڑ رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو زندگی اور موت دیتا ہے، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کو مار دیا اور ایک واجب القتل انسان کو چھوڑ دیا، تو فرمایا دیکھو میں بھی کام کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر آپ رب ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ تو فبہت الذی کفر، وہ بندہ جس نے کفر کیا تھا وہ لاجواب ہو گیا۔ تو قرآن کا ایک مستقل عنوان یہ بھی ہے، قرآن بندے کو مخالف کے ساتھ بحث کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، حجت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے کہ مخالف کے ساتھ آپ نے بات کیسے کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا، کچھ لوگ کہتے ہیں خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، وہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے اور بستی بالکل ویران ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، تو فرمایا اس کو دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے 100 سال تک اس کو موت دی اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھایا۔ تو پوچھ لے کتنا عرصہ آپ نے گزارا؟ فرمایا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے دکھاؤ مردوں کو کیسے زندہ کرو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 پرندے پکڑ لے مختلف قسم کے، پھر ان کو کاٹ کے پیس بنا کے ٹکڑے کر کے ان کو رکھ دے، پھر اس کے بعد ہر پہاڑی پہ اس کو کچھ حصہ رکھ دے، اور پھر اس کے بعد ان کو بلاؤ تو وہ زندہ ہو کے آپ کی طرف آ جائیں گے، تو آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اس کے بعد اس پارے کا جو دوسرا عنوان ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ اور اس کے آداب ہے۔ دیکھیں جنت کا حصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ ہم سے کیا ہے، اللہ نے بنائے مسلمانوں کے لیے، لیکن 2 چیزیں اللہ رب العزت نے اس کے بدلے ہم سے مانگی ہے، ایک جان اور دوسری چیز مال۔ جان سے مراد جسمانی صلاحیت اور مال سے مراد مالی صدقہ۔ فرمایا اللہ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے جان و مال دونوں خرید لیے، اس کے بدلے اللہ ان کو جنت عطا کرے گا۔ تو قرآن مقدس میں جیسے بدنی عبادات کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ میں بیچ میں مالی عبادات کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر 261 سے لے کر 274 تک انفاق فی سبیل اللہ، لیکن اس کے آداب بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ خرچ کرے لیکن اس کا خرچ ضائع ہو۔ جیسے جسمانی عبادت کے لیے آداب اور طریقے ہے، قواعد و ضوابط ہے، تو اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بھی قواعد و ضوابط قرآن نے بتائے ہیں۔ کون سے قواعد و ضوابط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن اس کی فضیلت کتنی ہے؟ تو پہلے فضیلت اللہ نے بتائی کہ جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو ایک کے بدلے، چاہے وہ 1 روپیہ ہو، چاہے وہ 1000 ہو، چاہے وہ 1 لاکھ ہو، چاہے وہ 1 کھجور کا دانہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، تو ایک چیز جو بندہ راہ خدا میں دے گا وہ 1 نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا کے بندے کو واپس کرے گا۔
اور فرمایا 700 گنا یہ تو حتمی ہے لیکن آخری نہیں ہے. آخری حد کے بارے میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اور بھی بڑھا دیتا ہے. رب کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے قواعد شرائط بتا دی کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ وہ پریشان ہوں گے. تو قرآن کی اس آیت میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صدقے سے اللہ تبارک و تعالی مصیبتیں رفع اور دفع کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پھر اگر بندے کے پاس نہ ہو تو کسی سے لڑنا نہیں چاہیے، کسی کو گالم گلوچ نہیں کرنا چاہیے. فرمایا قول معروف و مغفرت، نرم جواب دینا اور درگزر سے معاملہ لینا یہ اس صدقے سے اچھا ہے کہ جس کے بعد بندہ اس کو برا بلا کے اس کو تکلیف دے. اور پھر فرمایا اللہ غنی اور بردبار ہے، یعنی اللہ رب العزت کو تمہارے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تم سے تمہارے لیے مانگ رہا ہے. تو اللہ ہم سے ہمارے لیے مانگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنے لیے مانگ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی. اس صدقے کی مثال بھی دی کہ جو ریاکاری کے اوپر مبنی ہو، اس صدقے کی مثال بھی دی کہ جو اخلاص کے اوپر مبنی ہو. اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ شیطان بندے کو خوفزدہ کرتا ہے فقر اور غربت کا، اور لوگوں کو بے-حیائی کا حکم دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا. اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت رکھنے والا اور علم رکھنے والا ہے. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر صدقات آپ نمایاں کر دے، لوگوں کے سامنے دے تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کے دو گے اور غریب لوگوں کو دو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فقراء اس کے صدقات کے سب سے زیادہ مستحق کون سے لوگ ہیں. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ سب سے زیادہ مستحق اس کے کون سے لوگ ہیں. تو فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء اور غریبوں کے لیے کہ جو راہ خدا میں روک دیے گئے ہیں، مصروف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت میں، اور اس زمین کے اندر کلم کلہ گھومنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ان سے ناواقف آدمی ان کے بارے میں گمان کرتا ہے ان کی خودداری کی وجہ سے کہ شاید یہ تو محتاج نہیں ہوں گے. آپ ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانو گے. وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے. اس سے کون سے لوگ مراد ہے؟ دینی تحریکوں کے اور دینی کاموں کے تمام وہ کارکنان کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کی ہے، وہ اس آیت کے مصداق ہے. اور سب سے بہترین مصارف ہمارے صدقات کے، چاہے وجوبی صدقات ہو چاہے وہ نفلی صدقات ہو، چاہے وہ اسلامی تحریک کے کارکنان ہو، چاہے وہ دینی مدارس کے وہ طلبہ ہو کہ جنہوں نے زندگی یہاں کپا دی. اور صرف طلبہ نہیں، طلبہ پہ ہم زیادہ بات کرتے ہیں، وہ اساتذہ بھی کہ جن کی تنخواہ قوت لا یموت والی بھی نہیں ہے، جس سے ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا. 10,000 اور 5,000 اور 6,000 اور 20,000 کی تنخواہ میں اس زمانے میں ان کا کیسے گزارا ہوگا. لیکن بظاہر ان کا لباس خوش لباس ہونا اور ان کے حلیوں میں جو نور ہے، اس نور کی وجہ سے بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ تو کوئی مجبوری نہیں ہوگا، اس کو تو شاید کوئی ضرورت نہیں ہوگی. حالانکہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ مستحق ہمارے صدقات کے وہ لوگ ہیں کہ جو ہم وقتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے کارکن ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اس راستے کے اندر کپا دی ہے. اور بندہ خود ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانے گا نا. نشانی اس کی یہ ہے کہ آپ خود اندازہ نہیں ہے کہ وہ کام کاج نہیں کر رہا، وہ کہیں اور سے کما نہیں رہا، اس کی تنخواہ اتنی ہے، اس کے بچے بھی ہمارے جتنے ہیں، تو اب بلا وہ اپنی زندگی کی ضروریات کہاں سے پوری کرے گا. تو بندہ خود ان کو پہچان لے گا ان کی نشانیوں سے. اس کے بعد پھر صدقات ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر سود کی حرمت کا تذکرہ فرمایا. یہ 275 سے لے کر 281 تک سود کے بارے میں تفصیلاً اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب سے زیادہ تفصیلی آیات ہے سود کے حوالے سے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے صراحت کے ساتھ حکم دیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہو تو آپ لوگ سودی دندے چھوڑ دیں. قیامت کے دن اس بندے کا حشر ایسا ہوگا جب اٹھے گا جیسے کسی بندے کو جنات لگے ہو اور جیسے کوئی بندہ پاگل ہو،
پاگلوں کی طرح قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھائے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے سود کے حوالے سے سب سے زیادہ وعید والی آیت، بلکہ نہ صرف سود ہو بلکہ تمام برائیوں میں سب سے زیادہ وعید والی آیت جو قرآن کی ہے وہ آیت نمبر 279 ہے، 279 سورہ بقرہ کی، جو قرآن مقدس کی سب سے زیادہ سخت آیت ہے کسی بھی بدعملی کے حوالے سے، وعید کے حوالے سے، کیونکہ یہ الفاظ قرآن و سنت میں کسی دوسری بدعملی کے لیے کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے استعمال نہیں کیا۔ اور الفاظ کیا ہے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ فرمائے اے لوگو، اس سے پہلی والی آیت میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سودی دندے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے آپ لوگ، یعنی سودی دندے نہیں چھوڑ سکتے، پھر خبردار اعلان ہے تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑنے کی، یعنی پھر مجھ سے اور میرے رسول سے لڑو۔ لہٰذا یہ قرآن مقدس کی سب سے بڑی وعید والی آیت ہے کہ اللہ رب العزت خود بندے کو دھمکی دیتا ہے، خود بندے سے کہتا ہے کہ پھر آگے مجھ سے لڑو اگر آپ نے میرا حکم نہیں ماننا ہے تو۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں اس کے گناہ کے، اور اس کا ادنا درجہ گناہ یہ ہے نعوذ باللہ جیسے بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرتا ہو۔ لہٰذا یہ بدترین جرم ہے، اور پاکستان کے اندر جب سے یہ ملک بنا ہے سودی نظام چل رہا ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے اس کے خلاف کیس کیا اور جیت بھی گئے، کئی دفعہ جیتے، صرف ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جیتے، لیکن پھر ہمارے حکمران کورٹ میں جاتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو الجھانے کی کوشش کرتے، بجائے اس کے کہ ملک کے نظام کو یہ لوگ معاشی نظام کو اسلام کے اصول کے مطابق ڈالے، یہ جا کے پھر اس کو الجھاتے ہیں، پھر جا کے دوبارہ پٹیشن دائر کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ 32 سال کا عرصہ گزر گیا ہمارے اس کیس کا، بار بار اس کے فیصلے آئے، اور ابھی تازہ فیصلہ تو رمضان کے 27ویں شب کو کورٹ نے دیا، لیلۃ القدر میں دیا، جس رات کے اندر یہ ملک بنا تھا، اور جو قدر کی رات ہے، جو قرآن کے نزول والی رات ہے، تاکہ ان لوگوں کو شرم آ جائے۔ اور ہمارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید سود سے ہمارا معاشی نظام بہتر ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو نظام اللہ اور اللہ کے نبی سے بغاوت کے اوپر مبنی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے ہم معاشی طور پہ بہتر ہو جائے یا ہم کوئی ترقی کر لے اس سے۔ اس لیے تو ہم معاشی طور پہ زوال پذیر ہے، ہمارا معاشی نظام تو ختم ہے۔ بہرحال اس سود کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہے، آیات ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو چوتھا موضوع ہے وہ معاملات کے حوالے سے ہے، 282 سے لے کر 283 تک۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اے لوگو جب تم آپس میں کوئی ادار کا معاملہ کرو تو اس کو لکھو۔ دیکھو قرآن کے کیسے احکامات ہیں، ہر حکم قرآن کے اندر موجود ہے۔ جب ہم نہیں لکھتے تو بعد میں پھر مسائل ہوتے ہیں، اور لکھنے والا بھی عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے اوپر گواہ بھی مقرر کرو، 2 گواہ مقرر کرو مردوں میں سے، اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ، کیونکہ عورتوں میں نسیان اور بھول کی بیماری مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد کرائے گی۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہاں اگر تجارت نقد لین دین کا ہو تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اگر کاتب نہ ہو، لکھنے والا نہ ہو، اور ایک دوسرے پہ بھروسہ بھی نہ ہو، تو پھر اس کے بعد کوئی چیز اس بندے سے گروی رکھوا دے اپنے پاس ہو۔ پھر وہ رہن کے تفصیلی احکام ہے جو احادیث کی کتابوں اور فقہی کتابوں کے اندر درج ہے۔ 5واں موضوع جو اس پارے کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور آخر میں یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، اس کے اندر ایک بہترین دعا بھی ہے۔ یہ جو آخری آیات ہے سورہ بقرہ کی، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھے اس خزانے سے دیے گئے ہیں کہ جو عرش کے نیچے پڑا ہے، اور مجھ سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ کسی بھی نبی اور پیغمبر کو نہیں دیے۔ تو یہ 3 آیات ہے، ویسے آخری 2 آیات کے بارے میں بھی فضیلت ہے کہ اگر بندہ رات کو سونے سے پہلے تینوں پڑھے، تینوں نہیں پڑھ سکتا تو آخری 2 آیتیں لازماً پڑھ کے بندہ سویا کرے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی تو اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں
آل عمران کا لفظ آیا ہے، آل عمران کا، وہی سے صورت کا نام لیا گیا ہے، مدنی صورت ہے، اور اس صورت کا جو پہلا مضمون ہے اور پارے کا چھٹا عنوان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس پہ دلائل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور پھر فرمائی کتاب جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے، حق کے ساتھ نازل کی ہے، اب اللہ کے سچے نبی ہو، یہ کتاب حق ہے، اس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز زمین و آسمان میں پوشیدہ نہیں ہے، اللہ وہی اللہ تو ہے جو تمہاری شکل اور صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، جس میں بندے کی کوئی کاریگری نہیں۔ آج تک کوئی ایسا مشین انسان نہیں بنا سکے کہ جس میں بندے کی شکل کو چینج کرے ماں کے پیٹ میں، یا اس کے مادے کو چینج کرے، نر سے مادہ بنائے، مادے سے نر بنائے، کوئی شکل و صورت کالے سے گورا بنائے، گورے سے کالا بنائے، کوئی ایسا مسالہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ڈال کے اس کی شکل و صورت تبدیل کرے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی سارے کام کرتا ہے۔ اور پھر دنیا کے اندر اربوں انسان ہو، لیکن ہر بندے کا حلیہ اور اس کی صورت اللہ تبارک و تعالی دوسرے سے بدل کے بناتا ہے، دوسرے سے الگ بناتا ہے، ہر بندہ دوسرے بندے سے الگ پہچانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو 7واں عنوان ہے وہ آخرت ہے، آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 12 تک، کیونکہ وہ لوگ آخرت کی بھی انکاری تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب آپ لوگوں کو اکٹھا کرو گے اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو کافر لوگوں کے مال اور ان کی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ پھر اس کے بعد اس پارے کا جو 8واں موضوع ہے وہ مرغوبات نفس ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت، یعنی نفس کو کون سی چیزیں مرغوب ہے اور ان چیزوں کے مقابلے میں آخرت کی کتنی اہمیت ہے۔ تو دنیا کی مرغوبات اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنی 14 سے لے کر 18 تک، فرمائے لوگوں کے جو مرغوبات نفس ہے جو بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہے، اس میں عورتیں ہیں، اس میں اولاد ہے، اس میں سونے چاندی کے ڈھیر ہے، اس میں چیدہ چیدہ گھوڑے ہے، اس کے اندر مویشی ہے، اس کے اندر زرعی زمینیں ہیں، لیکن فرمایا اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ دنیا کے چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اللہ رب العزت کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، یہ چند روزہ سامان ہے، اور آخرت دائمی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے کوئی اختتام نہیں ہے، ابتدا ہے لیکن انتہا اس کے لیے نہیں ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں سے بہتر نہ بتاؤں ان لوگوں کے لیے کہ جو پرہیزگار ہیں، ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، پاکیزہ جوڑے ملیں گے، اللہ کی رضا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ کون سے لوگوں کو ملیں گے؟ فرمایا صابرین و صادقین، صبر کرنے والے، راست باز، فرمان بردار، فیاض اور سخی، اور رات کے آخری گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنے والے لوگ۔ 9واں عنوان جو اس پارے کا ہے وہ آیت نمبر 18 سے لے کر 32 تک ہے، وہ اسلام کی حقانیت ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا طریقہ رب کی نظر میں وہ صرف اسلام ہے۔ دین زندگی گزارنے کے طریقے کو کہا جاتا ہے، وہ غیر اسلامی بھی ہو سکتا ہے، اسلامی بھی ہو سکتا ہے، لیکن رب کے ہاں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اسلام ہے۔ تو ہمارے رب کے ہاں اچھا طریقہ اسلام ہے، اور ہمارے ہاں اچھا طریقہ مغرب ہے، ہمارے اچھا طریقہ کوئی غیر کے طریقے ہے۔ تو جب ہماری مرضی اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جائے گی تو پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی لیکن ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے، اور جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد اس سے نمٹ لے گا۔ پھر اس کے بعد اس کا جو پارے کا جو 10واں موضوع ہے وہ عیسائیت کی حقیقت، آیت نمبر 33 سے لے کر 62 تک، یہ بھی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا۔ اور اس کا جو شان نزول ہے، تو نجران کا وفد سن 9 ہجری میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ نجران
نجران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان ہے، یہ 73 بستیوں کے اوپر مشتمل علاقہ تھا۔ 1,20,000 قابل جنگ مرد اس علاقے میں موجود تھے، اس کی پوری آبادی عیسائی تھی۔ 3 سردار ان کے ذمہ دار تھے، عاقب قوم کا امیر، بڑا امیر، سید تمدنی اور سیاسی امور کا نگران، اسقف بشپ یعنی ان کا مذہبی پیشوا۔ یہ تینوں سردار 60 آدمیوں کا وفد لے کے نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ منور آئے تھے۔ اس موقع پر ان کو دعوت دینے کے لیے آیتیں نازل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان کو مباہلے کا بھی کہا گیا کہ اگر آپ لوگ ہم سے مباہلہ کرنا چاہو، مباہلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھی نکلے، ہم بھی نکلتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جو ناحق اس پہ اللہ کی لعنت ہو، تو نکلو ہمارے ساتھ ہو۔ لیکن یہ لوگ پھر نکلے نہیں۔ نبی علیہ السلام نکلے تھے، خود بھی نکلے، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن اور حسین، 5 نکلے تھے۔ اسی کو پنجتن کہا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ نہیں نکلے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ نکلتے تو ایک بندہ بھی ان میں سے زندہ بچ کے واپس نہ جاتا۔ بہرحال ان لوگوں نے پھر انکار کیا، اور جزیہ قبول کیا ان لوگوں نے، 200 جوڑے اور 30 زرے تھے سالانہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری نبی علیہ السلام نے لگائی تھی، جو ان سے وصول کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسی ہوئی؟ تو عمران کی بیوی نے نظر مانا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اللہ کی رضا کے خاطر میں وقف کر لیتی ہو۔ بعد میں جب اس کو جنا تو وہ لڑکی تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ پھر حضرت مریم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، حکم خداوندی سے اس کے پیٹ میں بچہ بن گیا، جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا، اور اس کی پیدائش اللہ رب العزت کے حکم سے ہوئی۔ اور اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ حضرت آدم کو تو اللہ نے ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، تو اس پہ آپ لوگوں نے کیوں تعجب نہیں کیا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ تمہیں تعجب ہے کہ بھلا باپ کے بغیر بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، تو جب ماں باپ دونوں کے بغیر ہو سکتا ہے تو باپ کے بغیر ہونے میں کون سی کوئی دوری ہے؟ پھر اس کے بعد اس کا تفصیلی تذکرہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، اس کے بیٹے کا، اور عیسائیوں کی جو بے وقوفیت ہے ان کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھانے کا تذکرہ ہے، جو ہمارا عقیدہ بھی ہے، جو قرآن بھی بتاتا ہے۔ اور جب قرب قیامت ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول بھی ہوگا۔ 11واں موضوع جو اس پارے کا ہے وہ اہل کتاب، خصوصاً یہود کی حالت، جو آیت نمبر 64 سے لے کر 78 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ان کو دعوت دی ہے کہ آ جاؤ، جو مشترکات ہے اس پہ تو کم از کم اکٹھا ہو جاؤ۔ مثلا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو رب نہ بنانا، یہ تو تورات بھی کہتا ہے، یہ تو تمہاری کتابوں میں بھی ہے، یہ تو آپ لوگوں کا عقیدہ بھی ہے، تو اسی کو مانو۔ لیکن وہ ٹیڑے لوگ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کلاس لی، ان کی خرابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ 12واں موضوع جو اس کا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آیت نمبر 79 سے لے کر 91 تک، کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ رب نہیں ہے، اور کوئی بھی بشر جس کو اللہ کتاب اور نبوت دے اور حکم دے اور پھر لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ ہر پیغمبر کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ اللہ کے بندے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، اور نہ پیغمبر تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب بناؤ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو؟ یہ پارے کا آخری عنوان ہے، یہ پارہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھا پارہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔